بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 6 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے بحث النہی والمستقبل المؤکد۔ فعل نہی کی بحث اور فعل مستقبل مؤکد کی بحث۔ اس سبق کے اندر ہم 2 ابحاث پڑھیں گے، فعل نہی سے متعلق اور مستقبل مؤکد کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بحث ہے بحث النہی۔ نہی کہتے کس کو ہیں؟ نہی دراصل کسی کام سے حکماً روکنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں وقت ضائع مت کرو، نیچے مت بیٹھو، اونچا مت بولو، تو یہ جن کاموں سے ہم حکماً منع کر رہے ہوتے ہیں اس کو فعل نہی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر اس معنی کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، فعل نہی کے معنی کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو عربی زبان میں بالکل آسان ہے کہ آپ فعل مضارع کی ابتدا کے اندر حرف لا لگا دیں۔ جب آپ حرف لا لگا دیں گے، دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ تمام تبدیلیاں صیغے کے اندر کرنی ہیں جو آپ حرف جازم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ تبدیلیاں کون سی تھی کہ 5 صیغوں کے آخر کو آپ ساکن کر دیتے تھے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ ان 5 صیغوں کو ہم ساکن کر دیں گے جب ابتدا کے اندر حرف لا ہم لگا دیں گے۔ بقیہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ہم اس نون اعرابی کو ساقط کر دیتے ہیں۔ وہ 7 صیغے تھے، یفعلانی، تفعلانی، 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 4 تثنیہ کے صیغے، یفعلون، تفعلون، 2 جمع کے صیغے، مذکر غائب اور مذکر حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر، تفعلین۔ ان 7 صیغوں کے آخر میں جو نون اعرابی ہے اس کو ہم ساقط کر دیں گے۔ پیچھے 2 صیغے بچتے ہیں، اس کے اندر ہم کسی قسم کا عمل نہیں کرتے۔ تو جب ہم ابتدا کے اندر حرف لا لگائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے یا نون اعرابی کو ساقط کریں گے تو ہمیں عربی زبان کے اندر یہ معنی حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کھیلنے کے لیے عربی زبان میں فعل استعمال ہوتا ہے لعب یلعب۔ ہم نے کہا فعل مضارع کا صیغہ لیں گے، آسانی کے لیے ہم مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں تلعب۔ ابتدا کے اندر حرف لا لگائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے تو یہ لا تلعب بن جائے گا، جس کا مطلب ہے تم مت کھیلو۔ لا تضيع وقتک، تم اپنا وقت مت ضائع کرو۔ لا ترفع صوتک، تم اپنی آواز مت بلند کرو۔ تو یہ فعل مضارع کی ابتدا میں حرف لا لگانے سے اور آخر کو ساکن کرنے سے یا نون اعرابی کے ساقط کرنے سے ہمیں یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیے اب سبق کی عبارت کی طرف لوٹتے ہیں۔ بحث النہی المعروف، نہی معروف کی بحث۔ سب سے پہلے گردان لکھی گئی ہے لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعل، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ ترجمہ صیغے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ لا يفعل وہ نہ کرے، لا يفعل وہ 2 نہ کریں، لا يفعلوا وہ سب نہ کریں۔ اسی طریقے سے مکمل گردان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ترجمہ کے اندر ایک چیز سے حکماً روکا جائے گا، ہم ایک چیز سے حکماً روکنے کا معنی ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے بحث النہی المجہول، نہی مجہول کی بحث۔ اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ لیں گے، ابتدا میں حرف لا لگائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے، یا نون اعرابی ہوگا تو ساقط کر دیں گے، تو ہمیں نہی مجہول کا معنی حاصل ہو جائے گا۔ گردان پڑھ دیتا ہوں۔ لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلی، لا تفعل، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ یہ تھی مکمل گردان نہی مجہول کی۔ ترجمہ اس کا بھی ہم مجہول کے اعتبار سے اسی طرح حکمن کریں گے جس طریقے سے ہم نے معروف کے صیغوں کا کیا ہے۔ ہمارے اس سبق میں آخر کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے، اس قاعدہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدۃ يسقط حرف العلة الواقع في آخر الفعل المضارع المجزوم بلم وبجوازم أخرى مثل لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى،
لما يدعو وإن يدعو وليدعو ولا يدعو۔ اس قاعدے کا ترجمہ یہ ہے کہ حرف علت جو فعل مضارع کے آخر میں واقع ہو وہ ساقط ہو جائے گا جب آپ فعل مضارع کو ساکن کریں گے، یعنی لم اور دیگر جوازم جو حروف ہیں ان کے ساتھ آپ فعل کے آخر کو ساکن کریں گے تو وہ حرف علت خود ہی گر جائے گا، یعنی اس کے اوپر ساکن نہیں آئے گا۔ ہم نے فعل ناقص کے بیان میں یہ پڑھا تھا کہ فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت واقع ہو۔ تو ہم آسانی کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فعل ناقص ہو اور اس کی ابتدا کے اندر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہو، چاہے وہ لما ہو، لم ہو، لام امر ہو، لائے نہیں ہو، ان شرطیہ ہو، ان 5 جوازم میں سے کوئی بھی حرف جزم آ جائے، ہم حرف علت کو جو آخر میں واقع ہے ساقط کر دیں گے۔ مثال دیکھیے، لم یدعو، یہ حرف لم داخل ہونے سے پہلے یدعو تھا، لیکن جب ہم نے حرف لم داخل کیا تو یہ لم یدعو بن گیا۔ اسی طریقے سے یرمی، حرف لم داخل کیا تو لم یرمی بن گیا۔ یخشا، حرف لم داخل کیا لم یخشا۔ یدعو، لما داخل کیا تو لما یدعو۔ یدعو، ان داخل کیا ان یدعو بن گیا۔ اسی طریقے سے یدعو پہ لام امر داخل کیا تو لیدعو بن گیا۔ یدعو پر ہی ہم نے لائے ناہیہ داخل کیا تو یہ لا یدعو بن گیا۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں واقع ہونے والا واو یا یا جب ان کو الف کی صورت میں لکھا گیا وہ حرف جازم کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے۔ اس قاعدے کی تفصیلات اور اس سے متعلقہ مباحث آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ یہاں مختصر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب بھی حرف علت فعل کے آخر میں واقع ہو اور فعل مضارع کی ابتدا میں حرف جزم آ جائے تو ہم اس حرف علت کو ساقط کر دیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے نہیں سے متعلق پڑھا کہ نہیں کہتے کس کو ہیں، پھر نہیں معروف کی گردان، نہیں مجہول کی گردان، اور فعل ناقص کے اندر جو حروف جازمہ کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔